جی تو پھر گزر گیا محرم، سب نے ہی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھی ہوگی، کوئی نہ کہیں تو مصروف رہا ہی ہو، کسی نے کچھ بانٹا ہوگا تو کسی نے کچھ بانٹا ہوگا، لیکن اب کیا 10 محرم گزر کیا 10 محرم عاشورہ کے روز امام حسین نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ میں آج شہادت کا جام نوش فرما لیتا ہوں، تو تم لوگ صدیوں بعد جا کے نا اس روز کسی کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے صدقہ کرنا، لیکن جسٹ یہ میسیج ہمیں کیا ملا؟ امام علی مقام تو نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آ رہا۔ میں نیت کرتا ہوں امام علی مقام نیزے پہ قرآن جی پڑھ رہے تھے، میں آج سے قرآن جی پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی پڑھا کروں گا اور سمجھ کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ امام علی مقام سجدے میں تھے تب فرماتے ہیں کہ یا اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، کیا تو اس سے راضی ہے؟ یہاں پہ حسین ہی کھلانے والا حال دیکھ لیں اسے، ہائے میں مر گیا، میں لٹ گیا، یہ میسج کیا دیا امام حسین نے؟ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ کو اپنی غلامی میں کیسے لیں گے جب وہ اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتے جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے؟ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم یزیدی ایجنڈے پہ ہیں یا ہم حسینی ہیں؟ واقعی حسینی کے لانے والے کام ہیں ہمارے؟ جی تو پھر گزر گیا محرم، 10 محرم الحرام، سب نے ہی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھی ہوگی، کوئی نہ کہیں تو مصروف رہا ہی ہوگا، کسی نے کسی کو پانی پلایا ہوگا، تو کسی نے جو ہے وہ کسی اجتماع میں کسی مجلس میں شرکت کی ہوگی، کسی نے کچھ بانٹا ہوگا تو کسی نے کچھ بانٹا ہوگا، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کی ہوگی، اور جن کو اللہ نے چنا ہوگا انہوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، لیکن اب کیا 10 محرم گزر اب کیا ایسا لگتا ہے جیسے محرم کا جو احترام تھا وہ 10 محرم تک ہوتا، جیسے ہی 10 محرم گزرتا اس کے بعد وہ جو ہے سارا احترام ختم، سارے وہ معاملات جو ہم 1 محرم سے لے کے 10 محرم کے دوران لگے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ایک دم سے جیسے 10 محرم پر ختم ہو گیا، کچھ تھا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں کچھ۔ اس طریقے سے ہمارا رویہ اور روٹین میں لائف نے تو آنا ہی آنا ہے، لیکن ہمیں کیا درس ملتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، آگے کیا لے کے چلیں 10 محرم سے سیکھ کے؟ یہ سب تو رہ گیا۔ کیا 10 محرم عاشورہ کے روز امام حسین نے یہ تعلیم فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے میں آج شہادت کا جام نوش فرما لیتا ہوں، تو تم لوگ صدیوں بعد جا کے نا اس روز کسی کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے صدقہ کرنا، لیکن جسٹ یہ میسیج ہمیں کیا ملا؟ نیاز کرواتے ہیں، اچھی بات ہے صدقہ کرنا چاہیے، کھچڑا بناتے ہیں، کوئی حلیم والے معاملات رکھتے ہیں، کوئی پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن میسیج ہمیں کیا مل رہا ہے؟ امام علی مقام تو نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے کہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آ رہا۔ دیکھ کے پڑھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ صدیوں صدیوں پڑھتے نہیں ہیں، اتنا عرصہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، جو پڑھ بھی رہے ہیں تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں بنا سمجھ کے۔ اور اس کے علاوہ امام علی مقام نے تو تپتی ریت میں ٹائم سپینڈ کیا، نماز پڑھی، سجدہ کیا آخری وقت میں بھی، اور جو حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں ان سے 10 محرم کے روز ہی پوچھ لے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی۔ پوری لائف میں آگے آگے پوری زندگی میں انہوں نے یہ میسج لے کے چلنا کہ ہم لوگوں نے کہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم یہ میسج لے کے چلیں کہ دیکھیں یہ قربانی دی، قربانی کی صورتحال میں یہ معاملات تھے، اس طریقے سے سارے چیزیں لے کے چل رہے تھے۔ تو اب تو ہمیں بھی، میں نیت کرتا ہوں آج سے کہ امام علی مقام نیزے پہ قرآن جی پڑھ رہے تھے، میں آج سے قرآن جی پڑھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ڈیلی پڑھا کروں گا اور سمجھ کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اب یہاں پہ یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ امام علی مقام آخری وقت میں سجدے میں تھے، اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کتنی ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے۔ میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں اب کوئی نماز اپنی قضا نہیں ہونے دوں۔ کیا ہم نے یہ میسج حاصل کیا؟ امام علی مقام سجدے میں تھے اور تب فرماتے ہیں کہ یا اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، کیا تو اس سے راضی ہے؟ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اتنے ظلم ان کے اوپر ڈھائے گئے، انہوں نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا، شکر گزاری کی، شکر ادا کیا ہے، کبھی شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا کر دیا، ساری مصیبتیں میرے پہ ڈال دی ہیں، کبھی ایسا نہیں کیا۔ اور آج یہاں پہ حسینی کھلانے والا حال دیکھ لیں اسے، ہائے میں مر گیا، میں لٹ گیا، یہ ہو گیا، یہ سارے معاملات وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے نا۔ سب سے زیادہ بیچارہ تو وہ خود ہی ہے، ان کے اوپر کیا مصیبتیں ٹوٹی۔ اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں جو اکثر
ہمارے مبلغین واعظین بھی کہتے ہیں کہ دین کے راستے پہ آ جائیں آپ، جو ہے مشکلات حل ہو جائیں گی. مشکلات حل نہیں ہوتی ہیں، دراصل مشکلات سہنا، مشکلات جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے رول ماڈلز وہ لوگ، وہ ہستیاں ہو جاتی ہیں جنہوں نے اتنی اتنی مشکلات سہی ہیں. وہ یہ چیز جو ہے وہ کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر کہ بھائی انہوں نے اتنی اتنی مشکلات سہی ہیں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم کیا سہ رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں سہ رہے ان کی نسبت. اب جیسے حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر 3 ماہ چولہا نہیں چلتا تھا، ہم 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجوریں، وہ بھی چند کھجوریں، زیادہ زیادہ ٹنوں ٹن کھجوریں نہیں. یہاں پہ اگر کسی اب جو سچا ماننے والا ہے، جو دین کو فالو کرنے والا، وہ کہے گا کہ یار میرے تو اتنے رول ماڈلز جو بڑے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح ٹائم سپینڈ کیا تو میں تو. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہمیں رات کی روٹی نہ ملے ہے ہمارے کا تو فاقہ ہو گیا، ہم سے زیادہ تو کوئی غریب ہی نہیں ہے. پھر اگر کوئی ان کو آگے سے کہہ دے بھائی شکر ادا کیا کرو، ایسے نہ بولا کرو، وہ کہ نہیں نہیں اللہ کا شکر تو ہے. بھائی یہ اللہ کا شکر نہیں ہے نا، شکوے بھی کر دیے، شکایتیں بھی کر دی، اب بس نامی کلامی اللہ کا شکر تو ہے. دیکھیں 10 محرم گزر گیا نا تو اس سے سبق حاصل کر کے چلے. یہ نہیں کہ بس گزر گیا ٹھیک ہے، ظلم ڈھائے گئے، داستان سنی، کربلا کا واقعہ سنا، سارے معاملات سنے، آنسو بہا لیے اور دیٹس اٹ، ختم. نہیں، میسج کیا دیا امام حسین نے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آج آپ یہی چیز سوچ لیں کہ امام حسین نے اس شخص کی بیعت نہیں کی جس کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی کہ وہ نمازیں اپنی ضائع کرتا تھا، زانی تھا اور غلط غلط ایکٹیویٹیز کے اندر مبتلا تھا. تو آج حسینی کے لانے والے کو اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک لینا چاہیے کہ آج وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. کیا اس کی نمازیں نہیں قضا ہو رہی؟ تو سوچے، نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. زنا وہ کرتا تھا، آج تو زیادہ مواقع پرووائڈ ہو رہے ہیں نا اس طرح کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے آنکھ سے بری چیز دیکھی، آنکھ کا زنا کیا، برائی کی طرف قدم بڑھائے تو پاؤں کا زنا، ہاتھ بڑھائے تو ہاتھوں کا زنا، ہر چیز کا. تو امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ کو اپنی غلامی میں کیسے لیں گے جب وہ اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتے کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے؟ تو آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم یزیدی ایجنڈے پہ ہیں یا ہم حسینی ہیں، واقعی حسینی کے لانے والے کام ہیں ہمارے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے امام حسین کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے. صرف کہنے کی حد تک ہم حسینی نہیں رہے، ہم سچے دل سے جو ہے حسینی بن جائیں. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے.